جیسا کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ منہ بولے رشتے کو آپ آج ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر قرآن آپ کو حرمت آف یور مدر ان لا نہ سکھاتا تو آپ لوگ اپنی مدر ان لا کے ساتھ بھی شادی کر لیتے اور کہتے کہ سو وٹ، ہمیں اسلام اس چیز کی تبلیغ دیتا ہے، وہ ہماری سگی ماں تو نہیں بنی، اس نے ہمیں پیدا دیکھو تو نہیں نہ کیا، یا شٹ اپ، اس نے ہمیں پیدا تو نہیں نہ کیا، اس نے ہمیں دودھ تو نہیں پلایا، نہ وہ ہماری رضائی ماں ہے، نہ اس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا وہ ہماری مدر نہیں بنی، ہم اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مدر ان لا سے صرف اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کیونکہ قرآن نے اس کو روک دیا ہے۔ آپ دو بہنوں کو اکٹھا شادی میں نہیں لاتے کیونکہ قرآن نے آپ کو روک دیا ہے، ورنہ جب آپ ایک کے ساتھ شادی کرتے تو آپ کو اس کی اگر بڑی بہن پسند آ جاتی تو آپ بڑی بہن سے بھی کر لیتے، اور آپ کا جواز یہ ہوتا کہ جب ایک ہی ماں باپ کی ایک بیٹی سے شادی کر لی ہے، سو وٹ، ہم دوسری سے بھی کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، وہ میری بہن تو نہیں بن گئی نا، وہ سسٹر ان لا ہے، لا کے مطابق سسٹر ہے، اور ہم دنیا کے لا کو نہیں مانتے، ہم قرآن کے لا کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کے لا نے ہمیں الاؤ کر دیا ہے، لہٰذا ہم کریں گے۔ آپ کا یہ آرگیومنٹ ایک سرکولر آرگیومنٹ ہے، میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ اتنے نیرو مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ پوری دنیا ایڈاپشن کو سمجھتی ہے اور مانتی ہے، اور ایون ویسٹ میں اور انڈیا میں مسلمان ایڈاپشن کو سمجھتے اور مانتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جیسے فضول انسان ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ کی بیوی کے ساتھ شادی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیم سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب آپ ایک بیٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اب تو وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، 3 سال کی عمر کی بچی، گود میں کھلایا، گود میں بڑا کیا آپ نے، پھر بڑے ہو کے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں تو آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ قرآن نے اس مسئلے سے آپ کو نکال دیا ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو اس لڑکی کے ساتھ جس کی ماں کے اندر تم نہیں گئے۔ کتنی سٹوپڈ طریقے سے قرآن کی آیت ہے، whose mother you have not gone in، جس کی ماں کے اندر تم نہیں گئے، جس کی ماں کے اندر تم نے نہیں گھسایا، in other words، اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ This is how stupid it is۔ یہ جب ایڈاپشن ختم کی، یہ اتنی سٹوپڈ حرکت بن گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ ابھی بھی منہ بولے رشتوں کو منع کرتے ہیں، تو پھر مدر ان لا بھی منہ بولا ہے، بیوی کی بہن آپ کے لیے منہ بولی بہن ہی ہے، دونوں کو کٹھی لو شادی میں۔ بتائیے، جب آپ کی بیوی کی بہن مر جاتی ہے تو آپ، سوری، بیوی مر جاتی ہے تو آپ اس کی بہن کے ساتھ تب شادی کر سکتے ہو، لیکن دونوں کو کٹھا شادی میں نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے منع کر دیا ہے۔ تو جب بھائی بیوی مر سنو گئی تو اس کی بہن کے ساتھ تب کیوں منع شادی کر لیتے ہو؟ سنو، پہلی سناؤ بات منہ بولے، سنو، پہلی بات منہ بولے سناؤ رشتے مطلب انسان کے منہ بولے رشتے، انسان اگر کسی کو منہ بولا رشتہ ہے نا تو وہ نہیں مانا جائے گا، کہ اللہ جس کو بولے نا یہ تمہارا رشتہ ہے تو وہ مانا جائے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ، آ گئے یہاں پہ، دیٹ از دا لاسٹ پوائنٹ۔ اب میں نے نکال دیا میرا جہاد کا ٹاپک، واپس کرتا ہوں۔ جو بات میں نے ابھی کی تھی اور تقریباً 2000 لوگوں نے سنی، ہم منہ بولے رشتوں کو نہیں مانتے، لیکن جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے ہم اس کو مان لیں گے۔ یہی بول رہا تھا میں، یہی میں نے ابھی سارا ایکسپلین کیا کہ آپ دو بہنوں کے ساتھ اکٹھی شادی نہیں کر سکتے، 4 لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں لیکن 2 بہنوں کے ساتھ اکٹھی نہیں کر سکتے۔ تب تک وہ آپ کی بہن ہے جب تک اس کی ایک بہن آپ کے ساتھ شادی میں ہے، لیکن جیسے ہی وہ والی بہن مر جائے گی، بڑی والی بہن کا شادی اب آپ کر سکتے ہیں، یا چھوٹی بہن کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بول دیا۔ سو آپ مجھ سے اس چیز کے اوپر بحث نہیں کریں، ایڈاپشن کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایڈاپشن کیا ہے، ایڈاپشن کتنا اچھا رشتہ ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے محمد نے آپ کو ذلیل کر دیا اس رشتے کے اوپر۔ سو آج کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پورا ایکسپلین کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اگر انہوں نے لاسٹ پوائنٹ دینا تو دے دیں، پھر ہم چلیں گے۔ جی سر، آخری پوائنٹ دیں، میں اس کا ریبٹل نہیں دوں گا، آپ کے پاس 1 منٹ ہے۔
بہت بہت شکریہ. آپ میرے کو بیک اسٹیج کر کے صحیح نہیں کرے پہلی بات. آپ کا بہت ٹائم ہے، ساری اسی بات. لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں، اپنا آخری پوائنٹ رکھ لیں. یہ 1 منٹ سٹارٹ ہے آپ کا. جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بولا نا، یہ کیا بولتے ہیں، یہ قرآن میں نا جو مطلب یہ دو بہنوں کے رشتے جوڑے نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کو صحیح لگتا ہے یا غلط؟ اتنا بتا دیجیے. قرآن پہ بولنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر جو چیز قرآن صحیح بولا اس کو صحیح بولیے، جو چیز غلط بولا غلط بولیے. اور دوسری بات آپ نے کیا بولا میرے دماغ سے ذرا نکل گئی، اس کے لیے ایک پوائنٹ تو ایک ہی بار میں رکھا کریے تاکہ ہم جواب بھی دے سکیں بار بار سب. ہاں یہ قرآن نے جو ہے نا یہ کیوں نہیں کہا کہ نا یہ جیسے کیا بولے تھے آپ نے، تھوڑا ریوائنڈ کر کے دیکھتا ہوں میں بعد میں جا کے. چلیے جہاد پہ جب تک آ جاتے ہیں ہم. چلے اب آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کو آپ کی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا. آپ کو میں نے فل موقع آپ دے اتنے دیا تھا. سارے کوشچن. اتنے سارے کویشچن کی بات نہ کریں. آپ نے بھی پہلے آ کے اچھی خاصی تمہید باندھی، میں نے آپ کو تمام تمہید باندھنے دی تھی. سو پلیز ڈونٹ ٹیل می. میں نے کویشچن کوئی نہیں رکھا تھا، میں نے جوابات دیے تھے. کویشچن میں نے ایک ہی رکھا تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا، اور اس کے لیے مجھے 15 منٹ آپ کے ساتھ گھومنا پڑا اور ٹائم ویسٹ کیا. اینی ہاؤ آپ اس کو اب ہم بند کر رہے ہیں، اور آپ مجھ سے جہاد کے اوپر بات کرنے کے لیے تھوڑا سا کسی مناسب جگہ پہ آئیں تاکہ میرا سر درد نہ ہو موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور ٹرکوں کے ٹی سے. پلیز آپ سے التماس ہے، ورنہ پھر ہوتا ہے کہ مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے بلا وجہ. آپ پہ نہیں، یہ آپ کے شور کی وجہ سے جو میرے کانوں میں گھس رہا ہے. تو آئی کین ناٹ اسپیک ود یو لائک دیٹ. کسی ایسی جگہ پہ آئیں جہاں پہ پیچھے بیک گراؤنڈ نوائز اتنی زیادہ نہ ہو، کسی حد تک کم ہو جو میں برداشت بھی کر سکوں. جی مٹو صدیق صاحب، آپ نے وہ 17 منٹ کی ویڈیو دیکھی؟ ہاں جی میں نے دیکھی ہے. وہ مطلب ہے نا میں وہ اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اوکے، کون سی والی آیت سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ مطلب ہے وہ اس طرح کا مطلب ہے جو میں ان سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو مطلب ہے نا. والی آیت کو جی کون سی والی آیت کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا ہمارے ساتھ نیچے جڑے تھے اپنا ساجد امام صاحب. ساجد امام صاحب آپ واپس جڑ جائیے. میں نے آپ کو دیکھا تھا اس وقت اور میں نے آپ کو بھی نہیں لیا تھا، اور اب میں نے آپ کو ایڈ کرنے کے لیے دیکھا تو آپ نہیں ہیں. تو ساجد امام بھائی آپ جڑ جائیے. جی کون سی والی آیت کو سر ریجیکٹ کرتے ہیں؟ میں یہ جو سب وہ انسانیت کے خلاف ہے نا ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اوکے، کون سی والی کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ آپ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. جو آتے ہیں مطلب انسانیت کے خلاف ہے ان سب کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اوکے، تو آپ قرآن سے نکال دیں گے، نکلوا لیں گے ہمارے لیے. مطلب وہ میرے کو کوئی نہیں، مطلب میں نہیں انسانیت آپ سر بات سنیں، آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں پرواہ کوئی نہیں نا، کہ آپ اس کو اس قرآن سے باہر نکال دیں گے. میں تو نہیں نکال سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے نا یہ ادھر جس طرح ویسٹ میں آزادی ہے نا، مطلب گلے لوگوں کے نہیں کاٹتے. سر میں مجھے پرواہ نہیں ہے ویسٹ میں کیا ہے. سمجھ دیکھیں ویسٹ میں ایک سیکولر دیش ہے، تو مجھے اس سے پرواہ نہیں. مجھے بتائیے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ آیتیں غیر انسانی آیتیں ہیں، کریکٹ؟ جو ہم نے ہاں لاسٹ جو ٹائم غیر گنائی. انسانی آتے ہیں میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یس سر ماشاءاللہ آپ جو ہیں ایکس مسلم ہو چکے ہیں، اور جب اپنا نیا قرآن لکھ لیں گے تو ہمارے ساتھ ضرور جڑیے گا. میں آپ کے ساتھ لمبی چوری بات چیت کروں گا، ٹھیک ہے سر؟ کین آئی ٹیل یو مائی اون قرآن؟ نہیں سر، یو کین ناٹ انلیس یو میک اٹ پبلک. جب تک آپ اس کو پبلش کر کے پبلک نہیں کرتے میں آپ سے وہ نہیں سنوں گا، کیونکہ مجھے آپ کا ابھی اوپینین پبلک نہیں کر چاہیے. دیتا ہوں تو پھر بات کریں گے میرے سے. جی بالکل ابھی سر، آپ پبلک اسے کر دیتا ہوں. پبلک کر کے پبلش کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بتائیں کہ یہ آپ کا دین متو ہے، تو میں اس کو بالکل یہاں پہ پروموٹ کروں گا، ٹھیک ہے سر؟ نہیں مطلب ہے کہ یار میں مطلب میں آپ سے بات کرتا ہوں، مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب آپ بھی پنجابی ہیں اور میں بھی پنجابی ہوں، سمجھتے ہو نا؟ سر میں پنجابی ہوں یا سندھی ہوں یا گجراتی ہوں، میں آپ کا قرآن تب لوں گا جب آپ اپنے قرآن کو پبلش کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں پبلش تو مطلب یہ کہ میں نیا قرآن لکھوں گا تو نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو ریموو لیکن میں آپ کریں کو نا اپنے شمار قرآن میں سے آیتیں، یہ والی ساری گندی آیتیں ریموو کریں نا جن کو آپ نہیں مان رہے. ہاں میں وہ تو مطلب یہ میرا مطلب اپنا اسلام ہے، سمجھتے ہو نا؟ میں مطلب کہ اپنا اسلام تو جب اپنے اسلام کو پبلش کرو گے تو آنا نا، کچھ فالوورز کے ساتھ آنا ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ نہیں میں مت آپ کا آنا. فالوور، بات سنو، میں آپ کا فالوور ہوں، سمجھتے ہو میرے نا؟ فالوور ہیں تو آپ مرتد ہیں. نون مومن سٹریم میں جڑیے گا. بائے بائے. آل رائٹ.
آگے چلتے ہیں. صحیح ران جی, آپ مسلمان ہیں سر؟ ہیلو نمسکار سر, جہاد ورڈ ہے نا. اوکے سر, تھینک یو سو ویری مچ. سر آپ بین, میں نے پہلے کہا تھا کہ نان مسلم جو جڑے گا وہ بین ہوتا جائے گا. ریشنل مسلم, سر مسلمان ہیں یا اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں جی نہیں, اللہ نہ کرے میں اسلام چھوڑوں. جی سر, آپ کو ویلکم ہے سر. ہاں جی, تھینک یو. جی جناب سر بتائیں جی, کیا کا ٹاپک ہے؟ سر, آپ کتنا کو اسلام کو جانتے ہیں پہلے یہ بتا دیں. مجھے آپ کو سکھانا پڑے گا یا آپ ایک پراپر آرگیومنٹ دیں گے؟ یار اب جب آپ گفتگو شروع کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے. اتنا نہیں, خاص میں بھی بہت کو پہلے اتنا پتہ لگ جائے نا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ آپ کیا ریشنل پوچھنا مسلم چاہتے ہیں. وٹ ڈو یو مین بائی ریشنل مسلم؟ ہیں؟ اسلام کو, اسلام کی تعلیمات کو ایک ریشنل نظر سے دیکھتا ہوں. کیسے ریشنلی دیکھتے ہیں؟ کیا آپ حدیثوں کو ریشنلی دیکھ کے ٹھکرا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو ریشنلی دیکھ کے ٹھکرا سکتے ہیں؟ جی, امام بخاری نے 6 لاکھ کے قریب حدیث ٹکرائی ہوئی ہیں, تو جی, اس میں تو اب کوئی امام مسئلہ نہیں. بخاری نے جو اکٹھی کر دی جن کو صحیح کہا گیا ہے, آپ ان میں سے بھی کن حدیثوں کو نکالیں گے اپنے ریشنلٹی کے طور پہ یا نہیں نکالیں گے؟ میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں نکالوں, لیکن اس کے اوپر البتہ گفتگو کی جا سکتی ہے, اس کی تعویل کریں گے, اوکے, اس کے بارے میں سوچیں گے, دیکھیں گے. اس کے نکالنے لیے کی تو امام ضرورت ہی حاجر نہیں ہے. اسقلانی اور ملٹیپل اور علماء نے ان کی شرح لکھ دی ہوئی ہے آلریڈی, اور تقریباً 4 ڈفرنٹ شرح لکھی جا چکی ہیں, جن میں سب سے بڑی امام حاجر اسقلانی کی شرح کو کہا جاتا ہے. کہ آپ اس فتح کو بھی باری ریجیکٹ کریں گے کہ نہیں؟ کیوں ریجیکٹ کریں گے جی, ہمارے بزرگ اوکے, ہیں, تو ہم ان کی اگر ہم بخاری کی کوئی حدیث دکھائیں اور ساتھ میں شرح دکھائیں اس کی, تو آپ وہ مانیں گے, کریکٹ؟ ظاہر ہے مانیں گے جی, کیوں نہیں مانیں گے. اوکے, اگر ہم قرآن کی کوئی 100% آیت مانیں گے. دکھائیں, جی سر, اور اگر ہم قرآن کی کوئی آیت دکھائیں اور اس کے ساتھ اس کی شرح دکھائیں, تو آپ اس کو مانیں گے کہ نہیں؟ یار یہ ہمارا ماخذ ہے بھائی, ہم اسلام مسلمان ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا ماخذ ہے, قرآن ہمارا ماخذ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری ماخذ ہے. اس کو کیوں نہیں مانیں گے ماشاء ہم؟ اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سر بہت اچھا لگا کہ آپ جی, نے سیدھا سیدھا بات کیا, میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. اچھا سر, آپ ویسٹ میں ہیں کہ انڈیا پاکستان میں سے کہیں پہ ہیں؟ ادھر ہی ہیں جی, لوکل ہی ہیں. ادھر ہی ہیں, لوکل ہی ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا سر, بڑا زبردست لگا, بہت اچھا لگا. تو سر آپ کے خیال میں جہاد کیا ہے؟ جہاد کوشش کرنا ہے جی, جہد سے نکلا ہے لفظ, جد و اس کا مطلب جہد. ہے کوشش کرنا, اچھے ٹھیک کام ہو کے لیے کوشش کرنا. گیا, بہترین ہو گیا. یہ سر میں نے ایک چھوٹی سی اسکرین لگائی تھی کمیونٹی پوسٹ میں, یہ آپ کے سامنے آتی ہے اب. سر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جہاد از ناٹ وار, جہاد مینز اسٹرگل, بٹ ان کیس آف ڈیفense اٹ از آلسو فائٹنگ, بٹ ناٹ ان اوفینس. ماشاء اللہ. ڈو یو ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ؟ نہیں, آپ کی اسٹیٹمنٹ سے میں ایگری نہیں کرتا جی. میں آپ کو اوکے, تھوڑی سی مختلف بتا جی دیتا ہوں سر, بات. بتائیے بتائیے. ٹھیک ہے, جہاد کے اندر چونکہ بہت ساری قسمیں ہیں, جہاد تو ایک امبریلا ورڈ ہے, اس کے نیچے بہت ساری اوکے, ہے. جہاد بالنفس ہے, جہاد بالمال ہے, اس جی طرح سر, جہاد بالقتال ہے. قتال کا جی تو قرآن میں ذکر بھی ہوا ہے, تو وہ جو جس کو آپ جنگ کہہ رہے ہیں, جس میں باقاعدہ گردنیں ماری جاتی ہیں, وہ قتال ہے, اس کو قتال اوکے, کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قتال 2 صورتوں میں ہوتا ہے, ایک اسلام کی اشاعت کے لیے, ٹھیک ہے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ختم ہو گیا ہے, اور دوسرا ظلم و عدوان کے خلاف. جب بھی کہیں ظلم و عدوان ہوگا تو آپ نے جہاد کرنا ہے. یہ اس اچھا ایک مسلمان سیکنڈ ریاست تھوڑا کے سا, بات اپنی اگر مکمل کر لوں, میں بات آپ کو مکمل یہاں کر لوں پہ پھر. ایک تھوڑا سا روک دوں, ذرا کنفرمیشن دے دیں, میں آپ سے بعد میں اس پہ بات کر لوں گا. آپ نے کہا کہ جہاد جو کہ تلوار کا اوفینسو ہے وہ نبی پاک کی وفات کے بعد ختم ہو گیا, کیا میں نے صحیح سنا؟ جی ایسا ہی ہے. اچھا, دوبارہ سے تمام لوگ سن لیں سر, یہ ایک پوائنٹ ہوگا کیونکہ میں ان کو پہلے بولنا دوں گا پھر اپنی بات رکھوں گا, کہ جہاد نبی کی وفات کے بعد ختم ہو گیا, اوفینسو جہاد, رائٹ سر؟ جہاد اسلام کی اشاعت کے لیے, یعنی وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کو آپ اس طرح دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا اس کو لوگوں فار تک اسپریڈنگ دا پہنچایا. اسلام, فار اسپریڈنگ دا نہیں, اسلام, جو اسپریڈنگ دا جہاد اسلام لڑائی ہے. اس کی چھوٹی سی باریک سی لائن ہے, وہ آپ جب بات آپ کھولیں گے نا تو پھر اس کو میں بھی کھولوں گا بات کو, کیونکہ ابھی آپ نے ایک جنرل بات کی ہے نا, تو میں بھی آپ کو جنرل جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد جو اشاعت اسلام کے لیے تھا, وہ اشاعت اسلام کے لیے اسپیشل جہاد, یعنی کسی کی گردن مارنا کافر کی, کیونکہ اب ہم کہہ تو نہیں سکتے نا کہ کون کافر ہے جب تک کہ وہ خود نہ کہے. ٹھیک ہے, اب میں تو کسی کو نہیں کہہ سکتی کافر ہے جب تک کہ میں دل میں نہیں جھانکوں گا, تو مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ تو کفر کے خلاف جو جہاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو وہ صحابہ نے ختم ہو جہاد گیا. آگے جاری رکھا, اس کے بارے میں اب یہ وہ باریک لائن ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. جو صحابہ نے جاری رکھا وہ اس پورے سسٹم کا حصہ تھا
کیوں کہ جو لوگ مرتد ہو رہے تھے وہ اس عہد کے بعد مرتد ہو رہے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا. تو اس لیے صحابہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور اس کے بعد آگے جتنے بھی صحابہ ہیں، کیونکہ وہ پوری ایک جنریشن تھی جنہوں نے عہد کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر پھر یہ جو جہاد انہوں نے جاری رکھا، جو جن کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے وہاں پر پھر وہ جہاد جاری رکھا گیا. یہ ہے وہ اصل میں باریک سی لائن جو عموماً سمجھ نہیں آتی. جی اب بولیں آپ. اوکے، جو عموماً سمجھ نہیں آتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ جدوجہد ہے، نمبر 1. جی مین رائٹ، امبریلا ٹرم ہے. امبریلا ٹرم ہے. جہاد جو ہے وہ جدوجہد ہے، لیکن دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف جہاد، رائٹ. جی بالکل. اور اس ڈفرنٹ ٹائپس آف جہاد کے اندر ایک ٹائپ لڑائی والی بھی ہے. جی جہاد بالقتال، جس کو قتال کہتے ہیں آپ. جہاد بالقتال، ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو جہاد بالقتال ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا، ان کے وفات کے بعد. جی ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا. اچھا، یہ جو آپ نے لائن مجھے دی ہے کہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد جہاد بالقتال ختم ہو گیا، یہ لائن آپ کو کہاں سے ملی ہے ایگزیکٹلی؟ بس سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں بھی. یہ آپ کو جو ہمارے صحابہ ہیں اور ان کے جو آثار ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے جب بھی جہاد کیا تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں. آپ نے تو مجھے کہا نا کہ نبی پاک کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا ہے، تو پھر صحابہ کرام کہاں سے آ گئے؟ صحابہ کرام نے یعنی آپ کو میں نے پہلے اس کے پورا بتایا ہے، اگر آپ سن رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جو اس عہد کے بعد مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے جہاد کیا ہے. وہ والا جہاد. اچھا، صحابہ نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، انہوں نے کنٹینیوشن کیا ہے. اوکے، کنٹینیوشن میں. ہاں اوکے. تو نبی پاک کے مرنے کے بعد کون سا جہاد ہے ویسے اس وقت؟ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد، یہ جاری ہے جی قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. کون سا؟ ظلم اور عدوان کے خلاف. اوکے. اچھا، آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ نبی پاک کے مرنے کے بعد اب ہم 3 شرطیں دیں گے. سر کون سی 3 شرطیں دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے، میں نے کب کہا ہم دیں گے؟ آپ نے کہا کہ نبی پاک کے صحابہ دیا کرتے تھے 3 شرطیں. تو یہ صحابہ کے بعد کوئی یہ 3 شرطیں نہیں دے سکتا تھا؟ ظاہر ہے، پھر کیسے دے؟ جب اس دور کے جو لوگ تھے، پوری ایک نسل تھی نا، ایک پوری جنریشن. اچھا، تو آپ مجھے قرآن و حدیث سے کہیں سے دکھا سکتے ہیں کہ لکھا ہو کہ صحابہ کرام کے بعد یہ 3 شرطیں دینا جائز نہیں ہے؟ نہیں، ایسے تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ تو ساری آپ نے یہ ہم کو ماخذ کہتے ہیں. اوکے، تو یہ جو ماخذ کیا، یہ آپ کے کس اسکالر نے ماخذ کیا؟ ساروں نے کیا. کس نے؟ امام قرطبی نے کیا، امام بخاری نے کیا، امام قرطبی نے کیا، امام طبری نے کیا، امام ابن کثیر نے کیا. کس نے کیا یہ ماخذ؟ یار ہر بندے نے کیا ہوا ہے، ہر بندہ یہی بات بتا رہا ہے. اتمام حجت کیا چیز ہے؟ تمام حجت یہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد جو انہوں نے جو جزیرہ آپ کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں اس وقت دنیا میں، ان میں سے کون سا بندہ ہے جس کو میں سنوں وہ مجھے آپ کے یہ والے ریفرنس کسی طریقے سے دے دے کہ یہ تمام اسکالرز نے؟ مولانا وحید الدین خان صاحب کو سن لیں آپ. اچھا، وہ یہ ماخذ کروائیں گے کہ ہاں اس بندے نے اور اس بندے نے اور اس بندے نے کیا ہے. ان کا ذرا ریفرنس مجھے لا کے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ ساری باتیں بتائی ہیں؟ ویسے میں آپ کو ایک چھوٹی چیز دکھاتا ہوں، آپ کو ایک ویسٹرن اسکالر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، پہلے ایک ویسٹرن اسکالر ہے یہ، اور بہت بڑے ان کا یہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ٹی وی پہ آ کے بھی اپنی باتیں رکھتے ہیں. اور ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں میرے خیال میں کوئی 7-8 ملین کے قریب جو ہیں یہ ہیں فالوورز ہیں ان کے. اور یہ ٹی وی کے اندر بھی بیٹھ کے سوال و جواب دیتے ہیں. ان کو ذرا سن لیں پہلے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی بالکل ضرور سنائیں. Go and conquer the adjacent country. What do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia.
So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take because you refuse. I give you two good options in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be. When Muslims ओके सर, अब आपने सुना, ये हमारे बहुत बड़े वेस्टर्न स्कॉलर हैं, अरबी को जानते हैं, कुरान के हाफिज हैं. ये हमें बता रहे हैं कि अगले 40-50 सालों में जब मुसलमान दोबारा ताकत में आएंगे और इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये वही करेंगे जो पहले हम करते आए हैं. हम उन्हें 2 गुड ऑप्शंस देंगे. अगर वो 2 गुड ऑप्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो 2 गुड ऑप्शंस क्या हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो या जिजिया दो चुप करके, और हम तुम्हारे मुल्क का डिफेंड करेंगे और शरिया के कानून के अंदर रह के अपनी जिंदगी बसर करो, क्योंकि अब तुम जिजिया दे रहे हो, सबड्यू हो गए हो. और अगर ये दोनों गुड ऑप्शन तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो हम आएंगे और हम कहेंगे शू, वो जो शू जो उन्होंने बोला, वो इट मींस के यू नो दे गॉट अप शू या शू. तो वो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हलाल है हमारे लिए करना. और हम आज से 40-50 साल बाद जब हम वेस्ट में ताकत में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे. वो ये नहीं कह रहे कि ये एक पुरानी चीज है, इसको हमने छोड़ दिया है और ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते वगैरह वगैरह. वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे, वो इसको कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में करेंगे. सर क्या कहते हैं आप? जाहिर है उनकी अपनी राय है, मैं तो उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करता. ओके, तो ये जो एक राय है, इसके अलावा बहुत सारे नहीं, 99% की राय यही है. और उसके अलावा हम हदीसों के अंदर भी देखेंगे तो यही राय है. तो आप जो राय दे रहे हैं उसको एविडेंस के लिए आप मुझे कोई हदीस, कोई शरा, कोई शरिया का कानून क्या प्रेजेंट कर सकते हैं इस वक्त मेरे सामने? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो मेरे पास एविडेंस है वो ये है कि इस वक्त मुसलमान 1.6 बिलियन के करीब मुसलमान बिफरे में, उसको छोड़ दें आप, मुझे ये एविडेंस नहीं चाहिए, मुझे कानून नहीं. सर एक सेकंड मैं कानून बताता हूं, सर मुझे हुज्जत नहीं चाहिए सर. देखें, आपकी तरफ की हुज्जत नहीं चाहिए मुझे सर, मुझे लिखित परत में चाहिए कि कौन सा स्कॉलर है वो किस हदीस को यूज करते हुए ये बात बता रहा है और क्या बता रहा है, और जो 99% मुसलमान स्कॉलर्स हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए वो क्या एविडेंस प्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द इस्लाम, फ्रॉम द कुरान, फ्रॉम द हदीस, फ्रॉम द शरिया. वो मुझे दिखाइए सर, अपनी हुज्जत नहीं सर. आई एम सो सॉरी, आई बेग टू से कि नहीं सर, ऐसे नहीं चलता. ठीक है सर.